ایران کے رہبر اعلیٰ سید آیت اللہ علی الحسینی خامنائی کی شہادت کے بعد پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ کراچی میں زبردست مظاہرہ ہوا جس میں متعدد افراد امریکن کونسلیٹ کی جانب گئے، امریکن امبیسی کی جانب گئے اور وہاں پر شیلنگ ہوئی، فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں اطلاعات یہ ہے کہ 9 سے 10 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، شہادت پر فائز ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں احتجاج ہوا، پشاور میں احتجاج ہوا، گلگت بلتستان میں احتجاج ہوا اور لاہور کے امریکن کونسلیٹ کے سامنے بھی آج بھرپور احتجاج ہوا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں، دنیا کے مختلف شہروں میں یہ احتجاج کیا گیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو ایران پر حملہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی الحسینی خامنائی کی شہادت اور دیگر جو زعماء ہیں ایران کے، ان کی شہادت کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ لاہور میں آج جو زبردست مظاہرہ دیکھنے کو ملا وہ امریکن کونسلیٹ کے سامنے تھا۔ شملہ پہاڑی لاہور پریس کلب اس کے متصل ہے بالکل امریکن کونسلیٹ۔ وہاں پر خواتین، مرد اور بچوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر نومولود بچے، شیرخوار بچے جو اپنی ماں کی گود میں تھے، وہ بچے بھی احتجاج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے اور یہاں پر پرامن احتجاج ہو رہا تھا۔ اچانک نہ جانے کہاں سے کچھ پیٹرول بم جو ہے وہ مارے گئے امریکن کونسلیٹ کے گیٹ پر، جو کہ داخلی دروازہ ہے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد اندر سے شیلنگ شروع ہوئی اور پھر خواتین، بچوں کی حالت غیر ہو گئی، تاہم اس کے باوجود لوگ وہاں پر ڈٹے رہے۔ خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ ایک واضح غصہ نظر آ رہا تھا لوگوں میں کہ جس طریقے سے اسرائیل کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا ہے اور اس کا ریئیکشن دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ آج کا جو احتجاج تھا اس میں خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، بزرگوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور جو علماء کرام تھے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے تمام جو معاہدے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور پاکستان خود کو غزہ پیس بورڈ سے الگ کرے، کیونکہ پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جو اٹامک پاور ہے اور پاکستان ہی کی وجہ سے یہ غزہ پیس بورڈ جو ہے وہ بنا ہے، تو اس کے لیے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان اس بورڈ سے باہر نکلے۔ یہ ساری صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے اس سے خطے کو خطرات تو لاحق ہیں ہی ہیں اور ایک بڑی جنگ جو خطے میں سخت پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس پر دنیا بھر کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے جوابی حملے اسرائیل پر بھی کیے جا رہے ہیں اور جو مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں وہاں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں جو ہوا، امریکن کونسلیٹ پر جو لوگ، امریکن امبیسی پر جو لوگ احتجاج کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں پر فائرنگ کے نتیجے میں متعدد افراد جو ہے وہ شہید ہوئے اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس کے لیے اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کی جائیں گی۔ علماء کرام کی جانب سے جو مظاہرین ہیں ان سے پرامن رہنے کی اپیل کی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں کرنی جس سے مزید حالات بگڑیں۔ ہاں، پرامن احتجاج سب کا حق ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، لیکن کسی قسم کی ایسی صورتحال کریٹ نہ ہونے پائے جس سے خود ہمارے اپنے ملک میں مختلف مسائل کھڑے ہو جائیں اور ایک ایسی صورتحال، اس وقت پاکستان کو کئی ایک چیلنجز کا سامنا ہے جس میں دہشت گردی ایک پہلا فیکٹر ہے اور افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی ایک کولڈ وار جاری ہے۔ پاکستان کی جانب سے متعدد بار افغانستان کو کہا گیا کہ افغانستان پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے سے روکے، اس کے لیے مذاکرات بھی ہوئے اور تسلیم کیا افغان قیادت نے کہ افغانستان سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس معاہدے کو کرنے سے ہچکچا رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے یہ معاہدہ نہیں کیا کہ وہ اس معاملے کو روکیں گے، جس کے بعد متعدد بار پاکستان میں بڑی اہم شخصیات، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد پاکستان نے افغانستان کے ان دہشت گردوں کو، فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان کے جو پالتو ہیں، ان پر حملے کیے، کئی ایک چوکیاں تباہ کی، قبضے کیے، چوکیاں کو کنٹرول حاصل کیا۔ یہ ساری صورتحال پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم خطے کی بات کریں
تو خطہ ایک انتہائی نازک ترین موڑ پر کھڑا ہوا ہے، اور ایسے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں احتجاج ضرور کریں، لیکن پرامن انداز میں احتجاج کریں۔ آج جو احتجاج ہوا اس میں بلا جواز خواتین پر بھی شیلنگ کی گئی، جو کہ میں اس کو کور کر رہا تھا، وہاں پر موجود تھا۔ وہ خواتین پرامن تھی۔ دیکھیں، جو ماں اپنے شیر خوار بچے کو لے کر احتجاج میں آئی ہے، وہ ہرگز یہ سوچ کر نہیں آئی کہ اس نے جا کر خدا نخواستہ کوئی آگ لگانی ہے۔ جو لوگ میں نے دیکھا ہے، جتنے بھی لوگ آئے تھے، ان کے ساتھ ماں تھی، بہن تھی، بیٹی تھی، بیوی تھی، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے، اور جو لوگ فیملیز کے ساتھ آئے ہیں وہ ہرگز اس طرح کی حرکت نہیں کرتے۔ بہرحال اس طرح کے احتجاجوں میں کچھ شرپسند لوگ گھس جاتے ہیں اور وہی شرپسندی کرتے ہیں، جس کے بعد صورتحال خراب ہوتی ہے۔ بڑا سخت موقف کیا گیا ہے اب تک جو شیعہ تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے، لیکن اب ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف ایک کمیونٹی کو اس احتجاج کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ حالانکہ ایران پر حملہ، اگر ہم ایران پر حملے کی حمایت کریں گے تو کیا ہم اسرائیل کی حمایت کریں گے اور امریکہ کی حمایت کریں گے؟ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور بہرحال پرامن رہنا چاہیے، امن سب کا حق ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو بھی چاہیے کہ وہ عالمی قوانین کا احترام کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اور پاکستان نے، جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ نے، انہوں نے ایران پر ہونے والے امریکہ و اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے اور اپنے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔ ہماری حکومت نے ایران کے عوام سے سید آیت اللہ علی الحسینی خامنائی کے شہادت پر دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور ایرانی عوام سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال یہ مظاہرے آج کے دن رک گئے ہیں، اور آج جو اعلانات کیے گئے مختلف مقامات پر، اس میں یہی تھا کہ اعلیٰ قیادت کی جانب سے جو ہمیں گائیڈ لائنز دی جائیں گی، یا پھر جو ابھی علی لارجانی جو نائب ہیں، جو ابھی قائم مقام جن کو خود منتخب کر کے سید علی خامنائی الحسینی جو ان کو منتخب کر کے گئے تھے، ابھی جو ایران کے نئے سپریم لیڈر آئیں گے وہ کیا ہدایات دیتے ہیں، ابھی جو مختلف شیعہ تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے کیا ہدایات دی جاتی ہیں۔ اسلام آباد سمیت پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایک شدید رد عمل ہے۔ بہرحال اقوام عالم جو ایک قوانین ہیں ان کا احترام کرنا ہوگا، اور مائٹ از رائٹ کا قانون جو انٹرنیشنل لیول پہ اب متعارف ہونے جا رہا ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ وینزویلا کے بعد ایران، اور پھر نہ جانے اب اگلے کس کی باری ہوگی۔ تو اس طرح جو عالمی امن ہے وہ تہو بالا ہو سکتا ہے۔ خود جو سپر پاور ہے اس کو اپنے طاقت کا اندازہ تو ہوگا، لیکن اسے عالمی قوانین کا بھی احترام کرنا ہوگا، اور یہی ایک مسلمہ اصول ہے کہ اپنا تحفظ کرو اور دوسرے کو بھی جینے کا موقع دو۔ تو بہرحال پاکستان میں شدید رد عمل دیکھا گیا ہے، بھرپور احتجاج کیا گیا ہے، اور لوگوں میں غم و غصہ دیکھا ہے۔ خواتین خاص کر ہم نے دیکھا کہ خواتین رو بھی رہی تھی، وہ احتجاج بھی کر رہی تھی، اور اس عزم کا اظہار کر رہی تھی کہ پاکستان کے عوام ایران کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو سید آیت اللہ علی الحسینی خامنائی کی شہادت کا دکھ ہے، وہ اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال دن بھر رہی۔ ابھی یہ مظاہرے کال آف کر دیے گئے ہیں، اور اگلی کال کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو شیعہ کمیونٹی ہے، شیعہ کمیونٹی کی جو لیڈرشپ ہے، وہ کیا آئندہ کے لائحہ عمل کا کیا اعلان کرتی ہے۔ سید آیت اللہ علی الحسینی خامنائی کی تدفین کے بعد کیا ہوگا، جو سپریم لیڈر آئیں گے ایران کے، وہ کیا احکامات دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ایران کی پوری ایک چین تیار ہے، اور سید علی الحسینی خامنائی اپنی زندگی میں اپنا نائب مقرر کر کے گئے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت دنیا کی، خطے کی، اور پاکستان کی۔ خاص کر پاکستان میں آج بھرپور پورے ملک میں احتجاج کیا گیا، چھوٹے بڑے شہروں میں۔ بڑے شہروں میں احتجاج جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوا ہے، یعنی کہ وہ میڈیا پر آیا ہے۔ گڑھ موڑ اور چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں، بھرپور احتجاج پورے ملک میں کیا گیا ہے، پوری دنیا میں یہ احتجاج کیا گیا ہے۔ اور اس احتجاج کا کیا آنے والے دنوں میں امپیکٹ پڑتا ہے، ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل کو اپنے ہاتھ روکنے ہوں گے، وگرنہ یہ جنگ خدا نخواستہ کہیں اور جا سکتی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کیے گئے ہیں، اور یروشلم کے قریب ایک
بستی ہے، نواحی علاقہ ہے جہاں پر اسرائیل کی جو تنصیبات ہیں، اہم ترین اٹامک تنصیبات ہیں، ان پر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ ایران کا اب تک اسرائیل پر سب سے کامیاب اور بھرپور ترین حملہ تھا۔ بہرحال اس وقت صورتحال انتہائی نازک ہے اور ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کہاں جا کر رکتی ہے۔ بہرحال ایسے میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امن کا عالمی ایوارڈ لینا بہت مشکل ہو جائے گا، اور جو ان کو جو سجیسٹ کر رہے تھے، اب ان کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا دفاع کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔